وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخر الحیاة الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور بڑے آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی تلخ ہے مگر پھر بھی، زندگی تلخ ہے مگر پھر بھی ہم نے جاری رکھا سفر میں بھی، مشکلیں تو زمانے بھر کی ہیں، مشکلیں تو زمانے بھر کی ہیں، زندگی سے نہیں مفر پھر بھی۔ معزز علماء کرام مستمعین، معاشرت کے لغوی معنی کیا ہے؟ معاشرت کے لغوی معنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کے ہے۔ لہذا معاشرہ انسانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کے کام میں غیر تعلق پیدا ہو جائے، سب ایک دوسرے کے سردی غم گساری یہ خود محبت بلکہ تعلق قربانی کا مظاہرہ کرے۔ معاشرہ اس کا سماج بھی کہتے ہیں، اس سماج میں اچھائیاں ہی پنپتی ہے اور برائیاں بھی جنم لیتی ہے۔ اگر اس سماج میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہو تو معاشرہ مثالی معاشرہ ہوتا ہے۔ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امین، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امین، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ محترم حضرات، جان مدین طبیعہ ہے، بقول تو سماجی حیوان ہے، یعنی وہ معاشرت پسند ہے، تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، یوں بھی اور روزمرہ کی ضروریات اور غمی و خوشی کے لمحات میں دوسرے کا محتاج ہے۔ علاوہ سے تنہائی اور اکلوتا پن قید خانے سے کم نہیں، اور کوئی شعور ایسا نہیں ہے جو خلوت نشینی کی بے بسی کے عذاب کو دعوت دے۔ حاضرین محفل سوچنے کا مقام ہے، ویسے انسان برابر ہے، سب کی سوچی اور آسمان اور کیا ہے، ایک جیسی منزل مقصود کی تلاشی ہے۔ آخر یہ یقین ہو وہ ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہے، جس کو تو بھائی چارہ کا تقاضا ان کی فطرت و خاصہ ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہیں جان سے پیدا کیا۔ اسی طرح حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تمام کے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہے اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ اللہ تمام نبی نوع انسان ایک باپ کی اولاد اور آپس میں بہن بھائی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ساتھ حیثیت کے مالک ہے، کوئی گورا کوئی کالا، چھوٹا بڑا شاہ و گدا، عربی و عجمی، مغربی و مشرقی وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی تفریق و امتیاز ہو صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ اسلام کے واضح احکامات کے باوجود اگر کوئی خود کو دوسرے سے افضل و برتر، امیر یا طاقت اور سمجھتا ہے اپنا فساد کی جڑے اور ایسی ناقابل اندیش و ناپسندیدہ عناصر کو قلع کرنا ہر دوسرے انسان کا فرض ہے کہ اسے ہاتھ سے روکے۔ اگر دستے بازی میں ہمت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے، اگر سعادت محروم ہے تو کم از کم دلی میں اسے برا جانے۔ اگر ایمان کی کمزور ترین صورت ہے گویا دوسرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ایسے انسانوں کی اصلاح ہم سب کا فریضہ ہے، اس کے برعکس نیکی پھیلانے اور اچھائی کا اشاعت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سننے کا ہر شخص نگراں ہے اور ہر شخص کی اہلیت کے بابت پوچھا جائے گا، بلکہ اگر کوئی بدی دیکھتا ہے تو طاقت ہمت کے باوجود اسے نہیں روکتا تو قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی جواب طلبی کرے گا۔ اس ضمن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے، بلکہ سورۃ آل عمران میں واضح طور پر فرمان الہی ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور معروف کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لہو میں ڈوب کے اظہر لڑی جو مرغابی، لہو میں ڈوب کے اظہر لڑی جو مرغابی، سکھا گئی مجھے جینے کا ڈھنگ اڑتی ہوئی۔ ارباب فکر و دانش ہمیں بھی جینے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں ہے، زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، اس معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرتا ہے، ہر طرح مسکون کا قبل بناتا ہے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب کر کے اسے پورا اور خوشگوار معاشرے کی راہ دکھاتا ہے۔ صدر وقار اصلاح معاشرہ ہر دور کا تقاضا کر رہا ہے کہ کوئی نبی